آج ہم بات کرتے ہیں ٹائیفائڈ کے بخار کے پھیلاؤ کے اوپر، کیونکہ ورلڈ وائڈ بہت بڑی مقدار میں 11 سے 12 ملین پیپل جو ہیں اس کا ہر سال میں ٹائیفائڈ سے پازیٹیو ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ۔ تو ہم اس کی ٹرانسمیشن کے اوپر، اس کے پھیلاؤ کے اوپر اور اس کی جو پریونشنز ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تاکہ ہم ٹائیفائڈ سے بچ سکیں۔ تو پہلے اس کی ٹرانسمیشن پہ بات کرتے ہیں۔ تو فیکو اورل روٹ ہے، یعنی آپ کے جی آئی ٹی کے اندر اس کا سٹے ہوتا ہے۔ یہ جو ٹائیفائڈ ہے، یہ جو بیکٹیریا ہے، یہ آپ کی سمال انٹسٹائن یا آپ کی گٹ کو انوالو کرتا ہے، اس کے ذریعے یہ ٹرانسمٹ بھی ہوتا ہے، اسی سمال انٹسٹائن کو یا گٹ کو یہ ڈیمیج بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ فیکو اورل روٹ کے ذریعے، یعنی میں اگر عام زبان میں بتاؤں تو اس خوراک کے ذریعے یا اس پانی کے ذریعے جو ہم پیتے ہیں، اور اگر وہ آلودہ ہے یعنی وہ ایسا اس کا ٹائیفائڈ کے ساتھ ایکسپوجر ہے، اس کا ایکسپوجر کیسے ہوگا؟ کوئی بھی ٹائیفائڈ والا بندہ جب بھی کوئی واش روم سے ہو کر آتا ہے یا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر اس کی ٹرانسمیشن ہے ٹائیفائڈ کی کسی بھی ذریعے سے، چھوٹے پیشاب کے ذریعے، بڑے پیشاب کے ذریعے، تو وہاں پر جب وہ سینیٹیشن کو پراپر فالو نہیں کرتا، ہائیجین کو فالو نہیں کرتا، اور وہ انہی ہاتھوں کے ساتھ جب وہ کسی چیز کو ایکسپوز کرتا ہے، کسی کھانے کی چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، یا وہ اس کا میکسیمم اگر ایکسپوجر ہے جب وہ کوکنگ کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو بھی وہ بنا رہا ہے تو وہ اس ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا کو، اس سالمونیلا ٹائفی کو ان کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ارد گرد کے لوگ یا وہاں اس کے ساتھ رہنے والے لوگ وہاں پر اس کھانے کی چیزوں کو، اس پینے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ٹائیفائڈ جو ہے اس ایک بندے سے وہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر ٹائیفائڈ کی جو بہت بڑی ٹرانسمیشن ہے وہ ہے ان علاقوں میں، رورل ایریاز میں، دیہی علاقوں میں، جہاں پر اوپن واش رومز ہیں، جہاں پر پراپر سینیٹیشن سسٹم نہیں ہے، جہاں پر ہائیجین نہیں ہے، پراپر ہینڈ واشنگ سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ٹائیفائڈ کی جو ٹرانسمیشن ہے اتنی بڑی رینج میں یہ ہر سال پازیٹیو ہوتا ہے، تو اس کی پریونشنز کے اوپر یا ٹرانسمیشن سے بچاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب میں پریونشنز پہ بات کروں گا، تو اگر کسی کو پازیٹیو ہے تو وہ خیال رکھے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو ٹرانسمٹ نہ کرے، اس کا پھیلاؤ روکے۔ وہ اگر کوکنگ کا کام کرنا ہے اس نے، تو وہ کچھ دنوں تک جب تک اس کو ٹائیفائڈ ہے تو وہ اس کام سے پرہیز کرے، وہ کام نہ کرے، وہ کوئی اس کو اور ریپلیس کر دے اس کام کو۔ اگر اس نے کرنا بھی ہے تو ہائیجین کا بہت خیال رکھے، سینیٹائزیشن کا، ڈیٹول کے ذریعے، صابن کے ذریعے، یا جیسے بھی آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہینڈ واشنگ کرنی ہے پراپر، تاکہ وہ جو بیکٹیریا ہے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہ چپکا ہو، وہ جو ہے واش آؤٹ ہو جائے۔ تو جب آپ پراپر ہائیجین کا، پراپر سینیٹیشن کا خیال رکھیں گے، اوپن واش روم سے پرہیز کریں گے، ہر طرح سے خیال رکھیں گے، تو اس طرح کی جو بیماریاں، جو واٹر بارن ڈیزیزز ہیں، جو پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں، جو آپ کی خوراک کے ذریعے پھیلتی ہیں، جب آپ ایسے پوائزنز کو شامل ہی نہیں ہونے دیں گے اس پانی میں، اس خوراک میں، اس خوراک کو کنٹامینیٹ نہیں ہونے دیں گے، آپ اس پانی کو کنٹامینیٹ نہیں ہونے دیں گے، پھیلاؤ کو، اس کی ٹرانسمیشن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے کہ جو ٹائیفائڈ ہے اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہے، اور ہم نے اس کے لیے پریونشن کون کون سی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ٹائیفائڈ کے پھیلاؤ کو روک سکیں۔ اس ویڈیو تک کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔